شروع اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم، الفاظ زندگی ٹی وی میں آپ سبھی کو خوش آمدید۔ دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے کتنی بار مغفرت کی دعا کی، کتنی بار ہماری جنت کے لیے دعا کی، اللہ سے ہم دعا مانگی۔ ہمارے لیے کب تک انہوں نے کیا، قبر میں جانے کے بعد تک بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے مغفرت کی دعا مانگی۔ تو میرے نبی کی شان کتنی اعلیٰ ہے، ہمارے لیے انہوں نے پتہ نہیں اس دنیا میں کیا 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 ہے۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، قرآن نازل ہوا تو جبریل امین ایک قرات کی اجازت لائے، ایک قرات۔ حضور نے کہا نہیں، میری امت کتنی پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، وہ نہیں ایک قرات پڑھ پائیں گی۔ تو میرے حضور نے جبریل کو واپسی بھیج دیا کہ جبریل واپس چلے جاؤ، اللہ سے کہو کہ میری امت کے قبائل تو بہت زیادہ ہیں، ان کے لیے ایک قرات تو بہت مشکل ہے، ان کے لیے یہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو جبریل اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور پاک نے جبریل کو واپسی بھیج دیا، اللہ نے 2 قرات کر دی، جاؤ 2 قرات دیتا ہوں۔ تو میرے حضور پھر عرض کرتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ 2 قرات بھی زیادہ ہے، جبریل واپس جا۔ جبریل پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ کہتے ہیں جبریل واپس جا، 3 قرات کی اجازت دیتا ہوں۔ حضور پاک پھر کہتے ہیں میری امت کے لیے مشکل ہے، میری امت کے قبائل بہت سارے ہیں، جبریل واپس جاؤ، زیادہ کرواؤ۔ پھر اللہ کہتے ہیں اے میرے محبوب 7 قرات کی اجازت ہے۔ اللہ نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا کہ جبریل کو بار بار آنا جانا کروا رہے ہیں، کہا اے میرے نبی 7 قرات کی اجازت دیتا ہوں۔ اللہ نے یہ کہا اے میرے نبی تجھے تکلیف ہوئی، تجھے جبریل کو واپسی بھیجنا پڑا، تو میں تیرے کو ایک انعام دیتا ہوں۔ وہ انعام کیا ہے؟ تجھے ضمانت والی 3 دعائیں دیتا ہوں۔ اللہ نے اپنے ہر نبی کو تقریباً 1,24,000 نبیوں کو ایک دعا دی کہ وہ ایک دعا مانگے، وہ قبول ضرور ہوگی اللہ کی بارگاہ میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 دعا دی گئی۔ صحیح مسلم کی حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں، 3 ضمانت والی دعائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی، ان کو بھی ایک دعا ملی کہ یا اللہ مجھے ایسا بادشاہ بنا دے کہ میرے جیسا کوئی بادشاہ نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی کہ میری اولاد میں سے بھی نبی ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے دشمنوں کی تباہی کی دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کو تباہ کر دیا۔ سارے نبیوں کو ایک دعا ملی، لیکن ہر نبی نے یا تو اپنے لیے دعا کی، یا تو اپنے بچوں کے لیے دعا کی، یا تو اپنے دشمنوں کو ختم کرنے کے لیے دعا کی۔ ہر ایک نبی کو ایک دعا ملی، لیکن میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 دعائیں ملی۔ میرے نبی نے ایک بھی دعا اپنے لیے نہیں کی، اپنی اولاد کے لیے نہیں کی، اپنے دشمن کو ختم کرنے کے لیے نہیں کی۔ میرے نبی کی کیا دعا تھی؟ یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری دعا کیا کی؟ پھر یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ صرف ایک دعا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیلنس رکھی، قیامت کے دن کے لیے بچا کے رکھی۔ لیکن تیسری دعا آخرت کے لیے بچا کے اس لیے رکھی ہے کہ آخرت میں جتنے نبی ہیں، جتنے نبیوں کی امتیں ہیں، ان کی بخشش کی دعا کر سکے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت کے لیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے لیے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امت کے لیے یہ دعا بچا کے رکھی ہے۔ اب یہ ایک سوال تو دل میں آتا ہی آتا ہے کہ باقی نبیوں کو بھی تو پتا تھا نا کہ قیامت میں کیا ہوگا، دوزخ کی ہولناک چیخو پکار کا پتا ہوگا نا باقی نبیوں کو۔ وہ جانتے تھے نا کہ ان کی امت کو کتنی مشکلات ہوگی، انہیں بھی اپنی امت سے محبت تھی نا، تو پھر اپنی دعا اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے دشمنوں کی بربادی کے لیے کیوں مانگی؟ ایک دعا تھی اپنی امت کے لیے بچا کے رکھتے نا۔ لیکن سارے نبیوں کو پتا تھا کہ اس لجپال کو ہماری لاج ہے۔ ارے ہم کیوں پریشان ہوں جس کی آمد کے تذکرے ہم اپنی امتوں سے کر رہے ہیں، اپنی امتوں کو بتا رہے ہیں کہ وہ محمد عربی آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ لجپال ہے، جہاں اپنی امتوں کو بچائے گا وہاں ہماری امتوں کو بھی بچائے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اپنی امت کے لیے نہیں آئے، وہ رحمت للعالمین ہے۔
वो ईसा के लिए भी आए हैं, ईसा की उम्मत के लिए भी आए हैं, वो मूसा के लिए भी आए हैं, मूसा की उम्मत के लिए भी आए हैं, वो सुलेमान के लिए भी आए हैं, सुलेमान की उम्मत के लिए भी आए, वो इब्राहिम के लिए भी आए, इब्राहिम की उम्मत के लिए भी आए। उन सब नबियों को पता था कि मेरे आका लजपाल हैं, वो हम सबकी लाज रखेंगे, सबके लिए दुआ करेंगे, वो उन्होंने सबके लिए कुछ ना कुछ करके रखा होगा। मेरे आका सिर्फ उम्मत के नबी नहीं, उम्मतों के नबी नहीं, बल्कि नबियों के भी नबी हैं। आला हजरत फरमाते हैं, मेरी एक इल्तिजा है, मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं इस दुनिया के सारे नबियों से मिलूं और सारे नबियों से एक सवाल करूं। लेकिन इस दुनिया में मुमकिन तो नहीं है अहमद रजा कि सारे नबियों से एक साथ मिल सके, उनकी बारगाह में पेश हो। तो कहा मैं क़यामत के दिन पूछ लूँगा। तो रोज़े महशर में आला हजरत अंबिया अलैहिस्सलाम से अल्लाह के सामने एक सवाल पूछेंगे। वो सवाल एक सवाल करेंगे, वो सवाल क्या है? अंबिया से करूं क्यों अर्ज मालिको, अंदाज देखें, तेवर देखें, अदब का मकाम देखें, हुजूर का एहतराम भी, उम्मती आपका हूँ। लेकिन अंबिया से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, क्यों मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी? ये जो हमारे आका है, हमारे नबी हैं, क्या तुम्हारे भी नबी हैं? अंबिया फरमाएंगे, ए अहमद रजा तूने पूछ लिया है, आज अल्लाह भी है, नबी भी है, सब हैं, हुजूर पाक भी हैं, तो पूछ लिया है तो सुन अहमद रजा। तूने कहा कि अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी? जैसे सबका खुदा एक है, वैसे ही सबका, इनका, उनका, तुम्हारा, हमारा नबी।